ماہنامہ الفرقان لکھنؤ نومبر 2020 مطابق ربیع الاول 1442 ہجری کا اداریہ بعنوان اے خاصۂ خاصان رسول پیش خدمت ہے۔ حضرت مدیر الفرقان مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب نے اصل اداریے سے پہلے ایک مختصر سا نوٹ تحریر فرمایا ہے۔ ماہ ربیع الاول کو جو خصوصی نسبت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور نہ یہ حقیقت اہل نظر سے مخفی ہے کہ جن مشکلات و مصائب میں آج اپنی شامت اعمال سے ان کی امت گرفتار ہے، ان سے چھٹکارا ان کی دعاؤں اور توجہات کے بغیر ناممکن ہے۔ اس لیے آج یہ سیاہ کار انہی کو مخاطب کر کے کچھ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہے۔ دعا کیجیے یہ آواز وہاں تک پہنچ جائے اور ان کے در کی خیرات اس سائل کو اور ہم سب کو عطا ہو جائے۔ مدیر، یہاں نوٹ ختم ہو گیا ہے، اب اصل اداریے کا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ اے خواجہ کونین، اے رحمت للعالمین، آج آپ کے دربار میں آپ کی امت کا ایک ادنا ترین فرد حاضر ہونے کی اور کچھ فریاد کرنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اسے یاد آ رہا ہے کہ ہم سے پچھلی امت مسلمہ بنی اسرائیل پر بھی جب اپنی شامت اعمال سے دشمنوں کا قہر ٹوٹا تھا اور مدتوں وہ ذلت و بیچارگی اور طرح طرح کے مظالم کا شکار رہے تھے، پھر جب ان کے کچھ عمائدین اور عقلاء کے دل میں احساس اور عزم جاگا تھا تو وہ اپنے دور کے پیغمبر کی خدمت میں ہی حاضر ہوئے تھے اور ان سے ہی التجا کی تھی کہ وہ ان کے لیے ایک قائد مقرر کر دے تاکہ وہ اس کی قیادت میں منظم ہو کر اس ذلت سے نکلنے کے لیے اجتماعی جد و جہد شروع کر سکیں، اور بالآخر نبی کے مقرر کردہ اس رہنما کی قیادت میں ہی جو جد و جہد شروع ہوئی تھی اسی کے نتیجے میں ان کے حالات بدلے تھے اور انہیں عزت و وقار کی زندگی نصیب ہوئی تھی۔ بریکٹ میں درج ہے یہ پورا واقعہ سورہ بقرہ کی آیت 246 تا 251 میں بیان ہوا ہے۔ تفصیل جاننے کے لیے معرف القرآن یا دوسری تفسیروں کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ سید الرسل و مولائے کل، جب آپ کے اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس چلے جانے کے بعد ارتداد کا فتنہ پھیلا تھا اور مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا تو مدینے سے آپ کے وفادار غلاموں نے وہاں جا کر اس فتنے کو رفع دفع کرنے کی جد و جہد شروع کی تھی اور پے در پے شہادت کا جام نوش کیا تھا، اور مقابلہ بہت خطرناک موڑ تک پہنچ گیا تھا۔ اس وقت آپ کے جیالے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب یا محمدہ نعرہ لگا کر بھرپور حملہ خود مسیلمہ پر کیا تھا تب وہ مسیلمہ کو کیفر کردار تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ بین القوسین یعنی بریکٹ میں درج ہے یہ واقعہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اور طبری نے اپنی تاریخ میں اور ابن اسیر نے اپنی کتاب الکامل میں نقل کیا ہے۔ اس سیاہ کار کو اس موقع پر آپ کا بتایا ہوا ایک اصول بھی یاد آ رہا ہے جس کا تذکرہ آپ کے ایک جانثار صحابی ربیع بن عامر نے ایک انتہائی اہم موقع پر کیا تھا، جب ان سے ایرانیوں کے سپہ سالار اعظم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے آپ کی بات سن لی، کیا آپ ہم کو اس کی مہلت دے سکتے ہیں کہ ہم ارکان سلطنت سے مشورہ کر لیں؟ تو انہوں نے جواباً کہا تھا کہ آپ کو کتنی مہلت درکار ہے، 1 دن یا 2 دن؟ ایرانی سپہ سالار نے جواب دیا تھا کہ اتنا تھوڑا وقت کافی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر حضرت ربیع نے کہا تھا کہ ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے مقابلہ کرتے وقت 3 دن سے زیادہ مہلت دینے کی نظیر نہیں چھوڑی ہے۔ یہ سن کر رستم نے کہا تھا آپ مسلمانوں کے سردار ہیں؟ حضرت ربیع کا جواب تھا نہیں،
مسلمان سب جسم واحد ہیں، ان میں سے سب سے ادنا کو بھی سب سے اعلیٰ کے مقابلے میں پناہ دینے کا حق ہے۔ پس اے رحمت دو عالم یا محمد انہی واقعات اور اسی آخر الذکر اصول سے حوصلہ پا کر آج یہ ننگ خلائق اور آپ کا سب سے ادنا و سیاہکار امتی خود اپنی طرف سے اور پوری امت بلکہ پوری انسانی برادری کی طرف سے کچھ عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہے۔ خدا را نظر کرم فرما دے۔ سب سے پہلے تو عرض یہ ہے کہ آپ اپنے اس گنہگار امتی کو اور اپنی خطا کار امت کو معاف فرما دیں اور رب غفور الرحیم سے بھی اجتماعی معافی عطا کر دینے کی دعا کر دیں۔ آپ ہی کے ذریعے لائے ہوئے کلام الہی میں دربار خداوندی سے معافی مانگنے کا ایک طریقہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 64۔ ترجمہ: اور اگر گناہ کرنے کے بعد بھی اس پر متنبہ ہو جاتے اور آپ کے پاس حاضر ہو جاتے، پھر اللہ سے معافی چاہتے اور رسول بھی ان کی معافی کی دعا کرتا، تو وہ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے۔ پس اسی مشفقانہ خداوندی رہنمائی کا اور خود آپ کی شان رحمت للعالمینی کا واسطہ دے کر آج سب سے پہلی التجا آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنی اس خطا کار امت کے لیے اللہ سے معافی مانگ دیں کہ اب عام معافی کے بغیر یہ امت ذلتوں کے اس سمندر اور بلاؤں کے اس طوفان سے نہیں نکل سکتی جس میں وہ عرصے سے بری طرح پھنسی ہوئی ہے۔ آپ کی دعاؤں اور شفاعت کے بغیر جس طرح یوم الحساب کی اذیتوں سے نجات نہیں ملے گی، اسی طرح اس عالم آب و گل میں بھی نہ پہلے آپ کی روحانی طاقت کے بغیر انسانیت کو ابلیس کے پنجہ خونی سے چھٹکارا ملا تھا، نہ اب ملے گا۔ اس لیے آپ کے اس جذبہ ترحم کا واسطہ دے کر التجا ہے کہ خدا را خود بھی ہمیں معاف کر دے اور رب کریم کی رحمت و مغفرت کو اپنی خطا کار امت کی طرف متوجہ فرما دے کہ اب اس کے بغیر کوئی تدبیر کار فرما اور مؤثر ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس اجمالی التجا کے بعد آپ کا یہ سیاہکار امتی اب کچھ تفصیل سے امت کے احوال پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہے۔ سب سے پہلے تو حرمین شریفین، جزیرہ عرب اور امت عربیہ کے احوال کا شکوہ عرض ہے کہ آج وہاں وہ لوگ مسلط ہو گئے ہیں جو چراغ مصطفی کے مقابلے میں شرار بولہبی کی حمایت و تائید و سرگرم عمل ہیں۔ آپ نے جن بتوں سے مرکز اسلام اور جزیرہ عرب کو پاک کیا تھا، وہ آج پھر سے سجائے جا رہے ہیں۔ خاکم بدہن ان مقدس علاقوں میں جہاں آپ نے اپنا اور اپنے قدسی صفت و جانثار ساتھیوں اور اہل بیت کا خون پسینہ بہا کر ایک ایسا صالح ترین انقلاب برپا کر دیا تھا جس کی نظیر پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ معاشرے کے قبلے کو بدل کر بالکل الٹی اور جاہلی سمت میں لے جایا جا رہا ہے۔ اے سید ولد آدم، اے فخر کائنات، عالم عربی کا یہ حال معجمیوں سے دیکھا نہیں جا رہا۔ ہم نے تو زندگی بھر اپنے بڑوں سے عربوں کے احترام و توقیر اور ان کی اولیتوں اور عظمتوں کے احتراف کا درس سنا ہے۔ ہمیں آپ کے ایک ترجمان نے یہ وصیت کی تھی کہ ایک اقتباس درج ہے، ہم عربی ہیں، ہمارے آباء و اجداد ہندوستانی شہروں میں مسافر کی حیثیت سے آئے، ہمارے لیے ہمارا عربی النسب اور عربی اللسان ہونا باعث فخر ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہمیں سید اولین و آخرین، افضل الانبیاء والمرسلین، فخر موجودات علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیمات سے نزدیک کرتی ہیں۔ اس لیے اس عظیم نعمت کا شکر یوں ادا کیا جائے کہ ہم بقدر امکان
عربوں کی عادات و رسوم کو جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور آپ نے نشو و نما پائی ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور عجم کی رسوم اور حنوط کی عادات کو اپنے اندر نہ رہنے دیں۔ ہمارے لیے یہ لازمی ہے کہ حرمین محترمین جائیں اور آستانے پر اپنی پیشانی رگڑیں، اس میں ہمارے لیے سعادت ہے اور اس سے پہلوتہی کرنے میں ہمارے لیے شقاوت ہے۔ یہاں ایک حاشیہ درج ہے، یہ اقتباس حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی وصیتوں سے ماخوذ ہے۔ ملاحظہ ہو وصیت نامہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ترجمہ پروفیسر محمد سرور مرحوم، ترتیب مولانا مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ اصل مضمون کی طرف واپس آتے ہیں۔ سیدی و مولائی فداک ابی و امی، ہم نے آپ کے سچے وارث اور علماء محققین کی رہنمائی میں حتی الامکان ان ہدایات پر عمل کیا، اور جس تنگ نظر اور متعصب قوم کے درمیان ہم جی رہے ہیں اس کی طرف سے حرمین شریفین، سرزمین عرب اور عربی ثقافت و تہذیب سے وابستگی کی سزا بھی جھیلتے رہے۔ ہمیں صدیوں سے یہ طعنہ دیا جا رہا ہے کہ اس ملت کا جسم سرزمین ہند میں رہتا ہے اور اس کا دل و روح سرزمین حجاز میں، اور یہ یہاں پیدا ہونے اور یہی مرنے کے باوجود ہمیشہ طیبہ کی گلیوں ہی کا خواب دیکھتی رہتی ہے، اور زبان قال یا زبان حال سے یہی صدا بلند کرتی رہتی ہے کہ خاک یثرب از دو عالم خوش ترست، خاک یثرب از دو عالم خوش ترست، اے خنک شہرے کے آجا دل برست۔ اور ایک ہندی شاعر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تمنا ہے درختوں پر تیرے روضے کے جا بیٹھے، قفس جس وقت ٹوٹے طائر روح مقید کا۔ مگر اب زمانہ حاضر کے عرب قائدین کی بے وفائی، خود اپنے ماضی سے انحراف بلکہ اس کے خلاف بغاوت، اور نبی عربی کی دشمنوں سے روز بروز بڑھتے ہوئے دوستانہ روابط دیکھ دیکھ کر ہم ہندی مسلمان جس شدید نفسیاتی کرب سے گزر رہے ہیں، ہم آج دکھے دل سے اس کا شکوہ آپ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ ہم رب علیم و خبیر کو گواہ بنا کر عرض کرنے کی اجازت چاہتے ہیں کہ ہم آج بھی عربوں کو اپنا سب سے بڑا محسن سمجھتے ہیں، اس لیے ہماری خواہش یہی ہے کہ قافلہ حجاز کی قیادت انہی کے ہاتھ میں رہے۔ قدیم جاہلیت سے آپ ہی نے ان کو نکالا تھا، اور جدید جاہلیت سے بھی آپ کی نگاہ کرم ہی ان کو نجات دلا سکتی ہے۔ حرمین شریفین اور جزیرہ عرب کے ساتھ حرم ثالث، قبلہ اول مسجد اقصی اور ارض فلسطین کے احوال کی طرف بھی خصوصی نظر کی ضرورت ہے۔ آپ نے خبر دی تھی کہ ایک گروہ وہاں ایسا ضرور رہے گا جو اس کی حفاظت کی راہ میں جان و مال لٹاتا رہے گا اور مقابلے کے میدان میں ڈٹا رہے گا۔ سو ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ایک تھوڑی سی تعداد آج بھی وہاں عزیمت و استقامت کی شاندار مثال پیش کر رہی ہے، مگر ایک ایک کر کے وہ سب لوگ جن سے کچھ نصرت و اعانت اور تائید کی امید ہوا کرتی تھی ساتھ چھوڑ چکے ہیں، اور دوسری طرف دشمنوں کے ارادے اور تیاریاں بہت خطرناک ہیں۔ کچھ ایسا ہو جاتا کہ وہاں کایا پلٹ ہو جاتی اور وہاں کے مجاہدوں اور غازیوں کو فتح مبین مل جاتی۔ حرمین شریفین اور قبلہ اول کے بعد آپ کے اس ہند نژاد امتی کو اس خطۂ زمین کے احوال کے بارے میں بھی کچھ عرض کرنا ہے جہاں سے یہ غلام آپ سے مخاطب ہونے کی جسارت کر رہا ہے۔ ہم نے سنا ہے آپ کی زبان مبارک پر اس سرزمین کا تذکرہ آیا تھا۔ اگر یہ روایت صحیح ہے کہ آپ نے علم کی خوشبو یا ٹھنڈی ہوا اس خطۂ زمین سے آتی ہوئی محسوس فرمائی تھی، تو اس کی تصدیق اس سے ہوتی ہے کہ علم اور عشق جو دراصل انسان کی اشرفیت کی اصل وجہیں ہیں، دونوں کے اعتبار سے سرزمین ہند میں آپ کے غلاموں نے جو بے مثال تاریخ رقم کی ہے،
اور جو بلند معیار قائم کیا ہے اس کی نظیر خصوصاً بعد کی صدیوں میں شاید ہی کسی اور خطۂ زمین میں ملتی ہو، علوم قرآن ہوں یا علوم حدیث و سیرت، فقہ و اصول ہوں یا علم کلام و تصوف، تمام علوم عالیہ میں بر صغیر کے اہل علم کی شاندار بلکہ بے مثال خدمات ہیں۔ یہی حال آپ کی ذات والا برکات سے والہانہ و عاشقانہ تعلق کا ہے۔ عشق رسول اور سرزمین حجاز سے گہری وابستگی و شیفتگی ملت اسلامیہ ہندیہ کے مزاج و خمیر میں اور اس کے عناصر ترکیبی میں شامل رہی ہے، اور اہل نظر کا کہنا ہے کہ اسی کی بدولت اس نے اپنے جوہر کی حفاظت کی ہے۔ مگر اب جو صورتحال ہے وہ بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ کفر و نفاق کا غلبہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ آپ کے نام لیواؤں کی عزت، آبرو، جان، مال، ایمان سب پر دشمنوں کی یلغار ہے، اور اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ خود ہماری ہی غالب اکثریت کا حال بہت خراب ہے۔ کیا خواص اور کیا عوام، ہم سب آپ کی تعلیمات سے حقیقتاً بہت دور ہو گئے ہیں۔ ہمارا ایک طبقہ تو وہ ہے جو اپنے حقیر مفادات کے لیے کفر و شرک اور اس کی علم بردار طاقتوں سے سمجھوتا کر رہا ہے اور ناقابل قبول باتوں کو تسلیم کرتا جا رہا ہے۔ ہم جیسے لوگ جو عالم و مصلح اور قوم کے رہبر سمجھے جاتے ہیں، ہمارا بھی جو حال ہے اس کے بارے میں تو کچھ عرض کرنے کا یارہ بھی نہیں۔ آپس کی محبتیں، خلوص، باہمی مودت و اخوت کے جذبات دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہیں۔ ذاتی مفادات کو ترجیح اور مال و جاہ کی محبت کی مہلک بیماریوں نے ہمیں کھوکھلا اور بے اثر کر دیا ہے اور ہماری نیتوں اور مقاصد کے قبلے کو بدل دیا ہے۔ ہم جن باتوں کی دن رات عوام کو نصیحتیں کرتے ہیں ان پر عمل خود ہمارے اندر دور دور نظر نہیں آتا۔ ہم رونا روتے ہیں قحط الرجال کا اور دن رات قتل الرجال کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں۔ ہماری زبانیں اتحاد کی تلقین کرتی رہتی ہیں اور ہم خود ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ہمارے نوجوانوں کی اکثریت تو بے راہ روی کے راستے پر چل پڑی ہے، تاہم حالات کے تازیانے ان میں سے بہت کو کچھ سبق سکھاتے بھی ہیں تو انہیں کوئی صحیح اور مخلصانہ رہبری نہیں مل پاتی، اور انہیں ایک منظم گروہ بنانے کی کوشش بھی اکثر ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ پھر بھی کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تعلیم پانے والے نوجوانوں میں بھی اور مدارس، مکاتب اور مساجد میں خدمت میں مصروف کچھ نوجوان علماء میں نظر آتا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ اس لیے ان نوجوانوں میں عقابی روح بیدار ہو جائے اور یہ ستاروں میں کمن ڈالنے والے بن جائیں۔ آپ کی ایک نظر ان میں یہ انقلاب پیدا کر سکتی ہے۔ ہماری اکثریت اپنے وسائل اور صلاحیت کو صحیح طور پر استعمال نہیں کر پا رہی ہے۔ مصرفانہ اور تعیش پرستانہ زندگی نے ہمیں برباد کر رکھا ہے۔ دوسری طرف لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ وہ ہیں جو آج بھی غربت، افلاس اور جہالت کی لعنتوں میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، اور انہیں ان پستیوں سے نکالنے کی کوئی منظم سعی ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ کے سچے پیروکاروں نے جو تعلیمی و تربیتی ادارے اور اصلاحی کوششیں گزشتہ زمانے میں جاری کی تھیں اور عقابوں کے جو نشیمن انہوں نے قائم کیے تھے، وہ ہم زاغوں کے تصرف میں آ کر اس قدر بدل گئے ہیں اور ان کے اندر کی روح کس حد تک نکل چکی ہے وہ ہر آنکھ والے کے سامنے ہے۔ جیسے مخلص، جیسے وفادار اور جیسے اہل بصیرت و فراست ان کاوشوں کے ذریعے امت کو ملتے تھے، اب ان کو تلاش کرنے والے کے ہاتھ اکثر مایوسی کے سوا کچھ نہیں آتا۔ اے آقائے دو جہاں، اس داستان غم کو آپ کے سامنے رکھنے پر آپ کا یہ سہکار غلام نہایت شرمندہ ہے، مگر
آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں؟ جس ملک میں آپ کا یہ عاصی غلام رہتا ہے وہاں کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو صدیوں سے کچھ مغرور و متکبر اور گمراہ نسلوں کے شدید مظالم کا شکار ہیں۔ اگر ہم آپ کے سکھائے ہوئے راستے پر چل رہے ہوتے تو انہیں بھی آپ کے دامن رحمت میں پناہ مل گئی ہوتی، وہ بھی انسانوں کی غلامی سے نکل کر اپنے رب کی غلامی میں آ چکے ہوتے، اور انہیں بھی آبرومندانہ زندگی کی خوشیاں نصیب ہو گئی ہوتی۔ مگر ہمیں اعتراف ہے کہ ہم نے ان سے اپنے رشتے کو اور اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھا۔ ہم بھی دوسری قوموں کی طرح اپنے کو صرف ایک قوم سمجھنے لگے اور خیر امت اخرجت للناس کے تقاضوں کو بالکل بھول گئے۔ ہم نے اپنی خواتین کی تعلیم و تربیت میں بھی زبردست کوتاہی برتی اور ہمارے معاشرے کے بگاڑ میں اس کو بھی خاص دخل ہے۔ آپ کی امت کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ جو عظیم اصلاحی و انقلابی شخصیات اس کو ملی، ان کی تیاری اور کردار سازی میں سب سے زیادہ دخل ان کی عظیم ماؤں کا ہی رہا ہے۔ وہ مائیں جن کے سینوں میں بلند تمنائیں، عظیم مقاصد ہوا کرتے تھے، جو ان عظیم مقاصد کے حصول کے لیے اپنی زندگیاں کھپا دینے اور اپنا سب کچھ لٹا دینے کے عزائم اپنے جگر گوشوں میں منتقل کر دیا کرتی تھی۔ اے ختم الرسل، اے سالار بدر حنین، ایک بات اور عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 1 صدی پہلے ہمارے ملک میں ایک آواز اٹھی تھی کہ اس خطہ زمیں کے ایک حصے کو الگ کیا جائے تاکہ وہاں پوری آزادی کے ساتھ معاشرے کی تشکیل اسلامی اصولوں کے مطابق کی جا سکے۔ ہماری اکثریت نے آگے بڑھ کر اس آواز پر لبیک کہا۔ بہت سے خیر خواہوں نے ہمیں اس کے متوقع نقصانات اور خطرات سے بھی آگاہ کیا، مگر ہم میں سے زیادہ تر نے پاکستان کے معنی کیا لا الہ الا اللہ کے دل نواز نعرے پر بھروسہ کر کے اسلام کے نام پر ایک الگ ملک بنوا کر ہی چھوڑا۔ ہم سے اس وقت کہا بھی گیا کہ تم سب تو وہاں ہجرت کر کے نہیں جا پاؤ گے اور یہاں رہ جانے والوں کا برا حشر ہوگا۔ یہ سب سن کر بھی ہمارا جواب یہی تھا کہ ہم پر جو گزرے گی ہم جھیل لیں گے، مگر اللہ کا کلمہ اگر پورے ملک پر نہیں ایک حصے ہی پر غالب آ رہا ہے تو ہم اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ ہمیں آنے والی مصیبتوں سے آگاہ کرتے تھے ان کی بات بالکل درست بھی ثابت ہوئی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ ہماری تکلیفیں اور مصیبتیں روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ لاکھوں لوگ مارے جا چکے، باعزت زندگی کے دروازے ہمارے لیے بند کیے جاتے رہے، ہماری عورتوں کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں، مزریں شہید کی جا رہی ہیں، کفر کا کلمہ کہنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، مسجدوں میں گھس کر مشرکانہ نعرے بلند کیے جا رہے ہیں، راستہ چلتے ہمارے لوگوں کی جان لے لی جاتی ہے۔ الغرض ہر طرح کے ظلم کا ہم شکار ہیں۔ مگر اے مظلوموں کے مل جاؤ ماوا، اے غریبوں اور بے کسوں کے مسیحا، جس خطے زمین کو اسلام کے نام پر الگ کیا گیا تھا، اگر وہاں واقعی آپ کی تعلیمات کا دور دورہ ہوتا، اگر وہاں عدل و انصاف کا نظام قائم ہوتا تو شاید ہم آج بھی آپ کے دربار میں شکوہ نہ کرتے۔ کم از کم غموں کا یہ دکھیارا تو ایک حرف شکایت بھی زبان پر لانا گناہ سمجھتا، مگر کہ وہاں کا جو حال ہے وہ دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ ایسی بے وفائیاں، ایسی غداریاں، ایسی بغاوتیں اور شورشیں وہاں چراغ مصطفی کے خلاف وپا ہو رہی ہیں کہ الامان الحفیظ۔ بے حیا و بچلن عورتیں سڑکوں پر اس نعرے کے ساتھ نکل رہی ہیں، میرا جسم میری مرضی۔ علماء شہید کیے جا رہے ہیں۔ بدعنوانیوں اور لوٹ کھسوٹ کا وہ بازار گرم ہے کہ کافر بھی شرما جائے۔ ہماری معلومات کے مطابق
پورے عالم اسلام میں ایک ہی فوج ہے جو بسا غنیمت کردار کی حامل ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایمانی مراکز حرمین شریفین پر جب کوئی برا وقت آئے گا تو وہی فوج آگے بڑھ کر دفاع اور حفاظت کی خدمت انجام دے گی، مگر اسی فوج کو آپ کے بدترین دشمنوں کے اشارے پر اور نہایت بدترین مقاصد کے تحت بدنام کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف عوام کو اکسایا جا رہا ہے۔ آپ کے جانثار صحابہ اور مقدس و محترم اہل بیت کی محبت کے نام پر پھوٹ ڈالی جا رہی ہے اور ملت کی وحدت کو پارا پارا کر کے دشمنوں کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ ریاست مدینہ کے حوالے سے ذہنی تبدیلی اور نظام کی اصلاح کی کوشش کرنے والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور اگر کوئی شخص معاشرے کو بدلنے کی کوشش شروع کرتا ہے تو اسے ہزاروں کے عملے میں ایک بھی رفیق و معاون نہیں ملتا، بلکہ زیادہ تر لوگ اسے ناکام ہی بنانے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بس اے محسن انسانیت، آپ کے نام پر لیے گئے اس ملک پر خصوصی نگاہ کرم کی التجا ہے۔ اسی کے ساتھ اس کے پڑوس میں بسنے والی اپنی امت کے ان غازیوں اور ان پر اسرار اور نہتے بندوں پر بھی توجہ خاص کی استدعا ہے، جنہوں نے عرصہ دراز سے بڑی سے بڑی طاقتی طاقتوں کے سامنے سر جھکانے سے انکار کا مثالی رویہ اختیار کر رکھا ہے، اور شجاعت و استقامت کا بلند ترین معیار وہ اس دور انحطاط و زوال میں بھی پیش کر رہے ہیں۔ اب اے محبوب رب العالمین، ان کے لیے فتح مبین اور نصر عزیز کی دعا کر دیجئے۔ معافی کا طالب ہے آپ کا یہ امتی، سلسلہ گفتگو دراز ہو گیا۔ آخر میں ایک بار پھر عرض ہے کہ اب آپ کی نگاہ کیمیا اثر کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ جو کوششیں ہو رہی ہیں اثر انداز ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ جو کمی ہے وہ روحانی فیض کی ہے۔ آپ کی ذات والا برکات کی توجہ کی ضرورت ہے۔ بس فریاد ہے آپ کی شان رحمت للعالمینی سے، للہ نظر کرم فرما دیں، دست دعا دراز کر دیں، للہ اپنے در کے فقیروں کی فریاد سن لیں۔ اے خاصان رسل، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ رخصت ہونے سے پہلے آپ کے ایک عاشق نے جو کچھ آپ سے عرض کیا تھا اسی کی فریاد کا سہارا لیتا ہوں، شاید کہ اسی کے واسطے سے آپ کا التفات حاصل ہو جائے۔ سنا ہے آپ کے دل میں اس کی محبت کی بہت قدر تھی۔ حضور، میں وہ صید لاغر ہوں جسے کسی صیاد نے نہیں پوچھا، لیکن وہ آپ کی طرف بھاگ کر اور ایک امید لے کر آیا۔ میری آواز ہجوم آرزو سے دب گئی ہے اور دل کا شعلہ زبان تک نہیں آ پاتا۔ میری آتش نفسی اب دل کی آگ سے خالی ہو رہی ہے اور قرآن فجر کی لذت سے محروم ہو جاتا ہوں۔ میری جسمانی و روحانی بیماریوں کا اس کے سوا کوئی علاج نہیں کہ آپ ایک نظر سے مجھے نواز دیں۔ طبیبوں کے نسخے میری بیمار روح کے لیے سازگار نہیں۔ میرے گریے پہ ہم پر رحم کیجیے اور کوئی داروے خوشگوار تجویز کیجیے۔ میں بوسیری کی طرح عرض پرداز ہوں کہ میری نوائے رفتہ مجھے واپس ملے۔ گنہگار ہی آپ کی شفاعت کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں، اور شفیق مائیں اپنے کمزور اور بیمار بچوں ہی کو زیادہ چاہتی ہیں۔ آپ کا وجود دنیا کے لیے فصل بہار تھا، کیوں نہ نسیم جاں فضا کا ایک جھونکا میری طرف بھی آ نکلے اور آفتاب عالم کی ایک کرن ذرہ حقیر کو چمکا دے۔ جسم کی قیمت روح سے ہے اور روح محبوب کے دم سے ہے۔ میں نے اگرچہ اپنی زندگی ضائع کی ہے، لیکن ایک شے لطیف جسے دل کہتے ہیں اسے میں نے محفوظ کر رکھا ہے۔ اے وہ برگزیدہ ہستی
جس نے ایک کردی النسل صلاح الدین ایوبی کو سوز عربی بخشا، ایک ہندی کو بھی اجازت مرحمت فرما کہ وہ حاضری دے اور کچھ عرض کرے کہ وہ ایک دل خوگشتہ لے کر حاضر ہوا ہے۔ اس کے جاننے والے دوست اور عزیز بھی نہیں جانتے کہ اس کے غم و علم کا کیا حال ہے۔ میں وہ باسری ہوں جو اپنی اصل سے جدا ہے اور غم جدائی کی شکایت سے اس کا دل لبریز ہے، لیکن عہد وصال کی یاد میں نغمہائے فراق اس کے سینے میں گونج رہے ہیں۔ میں وہ چوب خشک صحرا ہوں جسے کارواں آگ لگا کر روانہ ہو گیا، لیکن وہ مسلسل جلتی رہی اور اسے انتظار ہے کہ اسے کوئی رہبر یا کارواں ایسا مل جائے جو اس کے وجود کو سنوار دے۔